نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ۔ السلام علیکم، آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آؤ شروع کرتے ہیں آج کی نئی ویڈیو کو۔ غور کر کے دیکھو، کمزوری نظر آئے گی، کمزوری، اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے۔ اللہ نے مذاق، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو۔ کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی، قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی تونے بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ چیلنج دیتا ہے ہم نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، من کہہ دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پکار کے دیکھو، لن یخلقوا ذبابا، سب مل جائیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذبابن، کتنا کمزور بنا دیا ہے۔ اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر، ولی، بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا۔ ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے آگے کیا کہا اور کیا کہتا؟ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا، تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی؟ مکھی کتنا کھائے گی؟ مکھی کتنا دانہ لے گی؟ مکھی کو کھا گئی، تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا، تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا یستنقذوہ منہ، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ دونوں نے بزرگوں کا مذاق اڑایا اور قرآن کی آیت پیش کی۔ اس نے بھی کہا کہ بغداد والے آ جائیں، اجمیر والے آ جائیں، بریلی والے کو بھی بلا لو، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حلوے پہ مکھی بیٹھ کے حلوہ لے جائے، حلوہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ یہی بات جرجیس نے دوسرے انداز میں بڑے مٹک مٹک کے بولا۔ اب یہ بتائیے، بس ایک چھوٹا سا جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر تفصیلی جواب آ رہا ہے میرا۔ اس نے کہا قرآن میں ہے، آیت کون سی پڑھی؟ قرآن کی، اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا بتایا کہ اللہ نے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ کس کا؟ بغداد والوں کا، غریب نواز کا، اجمیر والوں کا، اللہ نے مذاق اڑایا ہے۔ اور کہا کہ یہ بغداد والے، تمہارے آئے بائے بھی باوا ہوں گے بہت سارے، یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ حلوے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کا چھینا ہوا واپس نہیں لے سکتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ مرد ہے یا ہجڑا ہے؟ ارے یار میں نہیں بول رہا ہوں، آپ سے پوچھا ہے میں نے۔ اگر اس کی جماعت والے اس کو مرد سمجھتے تو میں اس بات پر اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے مناظرہ کرے۔
یہ گیدڑ ہے نہیں آئے گا، کیونکہ کئی زمانے سے میں چیلنج کر رہا ہوں، 3 سال تو ہو گئے اسے چیلنج کرتے کرتے، لیکن یہاں اس لیے بول رہا ہوں کہ چیتا کیمپ میں اس کے بہت ہمدرد ہے. ہاں اس کی چیتا یہیں جلیں گی انشاءاللہ. اب میں کس بات پہ مناظرے کا دعوت دے رہا ہوں سنو. قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت غوث پاک تھے، غریب نواز تھے، تو قرآن ان کے بارے میں کیسا کہہ سکتا ہے؟ اس کی عقل خراب ہو گئی ہے. میں اب دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک سری آیت یہ ایسی لائے، ایک سری آیت صاف کھلی بھی ایسی آیت جس میں باقاعدہ ہو کہ اللہ نے کہا میرے جو اللہ کے ولی جن کو تم مانتے ہو یا جو اللہ کے ولی ہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی اگر حلوے پہ سے لے جائے تو اس کو چھین نہیں سکتے. سری آیت لاؤ. یہ آیت اس نے ایک تو مکمل نہیں پڑھی دونوں نے نمونوں نے، کیونکہ مکمل پڑھیں گے تو پول کھل جائیں گی. اس آیت کا تعلق بتوں سے ہے، اولیاء سے نہیں ہے. قرآن یہ بتوں کی مذمت کر رہا ہے، اپنے ولیوں کی نہیں. آئیے خطاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پارہ نمبر 17 یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے سورہ حج آیت 73 ہے. اللہ یہاں سے کلام شروع فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو. جب اللہ مومنوں سے خطاب کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور جب کافروں سے مخاطب ہوتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا. تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے. اس کو یاد رکھے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے کافروں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے کان لگا کر سنو. اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے اے کافروں ہم تمہیں ایک مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اپنے کان لگا کے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو. تدونا کے معنی ہر جگہ پکارنا نہیں ہوتا، عبادت کرنا ہوتا ہے. اور یہ جاہلوں نے کیا نام صرف ایک ہی ترجمہ لیا. کون سا ترجمہ؟ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو. تب اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارے مشرک ہو جائیں گے، تو کل اپنے باپ کو مت پکارنا، مشرک ہو جائیں گا ورنہ. اور اگر ابا کو بھی پکارے تو بولنا اللہ میاں سنیے، کیونکہ اگر کہا ابا جان سنیے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. ترجمہ ان کا یہ ہے تدونا کا. جبکہ تدونا کے معنی ہاں مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین نے یہی مراد لی. تمام مفسرین نے، تمام اہل عرب نے، تمام لغتوں میں یہی بیان کیا کہ تدعونا کے معنی، تدعو کے معنی پکارنا ہر جگہ نہیں ہوتے بلکہ عبادت ہوتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو. کفار کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بتوں. ان کے سامنے جو تم کھانا رکھتے ہو بتوں کے سامنے، اس کھانے سے. اور اس نے کیا کہا؟ شب برات کا حلوہ. یہ کون سی قرآن کی آیت میں آگے پہ شب برات کا حلوہ؟ تفسیر بل رائے کر رہا ہے کم بخت. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سامنے ان بتوں کے کھانے رکھتے ہو، اگر اس کھانے سے کوئی مکھی آئے اور کچھ لے کے چلے جائے تو یہ لے جانے والی مکھی سے کچھ چھین نہیں سکتے. آگے فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے چاہنے والا یعنی عابد جو اس کی عبادت کرتا ہے بتوں کی، اور کمزور ہے وہ جس کو چاہا جا رہا یعنی بت. اب میں نے عرض کیا کہ اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ بتوں سے. ہم تفسیر بھی رائے نہیں کرتے، اپنی دماغ سے قرآن کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں آگے پیش کروں گا. ہم قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعی کو دیکھتے ہیں، تبع تابعی کو دیکھتے ہیں، ائمہ دین کو دیکھتے ہیں. کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں کی طرف رخ کرو، علم والوں کی طرف رجوع کرو. آئیے اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ ہے تفسیر ابن عباس. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے. اور اس تفسیر کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے عبداللہ ابن عباس نے سرکار کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت عباس کے صاحبزادے، صحابی رسول ہے، حضرت علی کے شاگرد ہے. رسول کی زندگی میں قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے اور نبی پاک نے ان کو سلطان المفسرین کا خطاب عطا فرمایا ہے. عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس میں اسی آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ضعف الطالب یعنی کمزور ہے عابد جس سے مانگ رہے ہیں. اب اس کی تفسیر میں آگے کہتے یعنی الصنم یعنی وہ بت ہے.
सनम के मायने बुत कहते हैं। इससे मुराद क्या है? बुत वल मतलूब, और मतलूब से मुराद अज़ुबाबा, मक्खी है। जो छीन के ले जा रही है वो मक्खी है, और जिससे छीन कर ले जाया जा रहा है, जिसे छीना जा रहा है, वो कौन है? बुत है। तफसीर इब्न अब्बास के बाद आए दूसरी तफसीर देखें, यह है तफसीर मदारी, जिसको तफसीर नसफी भी कहा जाता है। हजरत इमाम अहमद बिन महमूद नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मारकतुल आराम मशहूर मारूफ कुरान की तफसीर है। इसी आयत की तफसीर में वो क्या कहते हैं? ज़ौफ़त तालिब, यानी फरमाते हैं कमजोर है जिससे मांगा जा रहा है, यानी अस्सनम बेतलब मा सलबा मिन, कहते वो बुत है जिनसे वो तलब करते हैं अपनी हाजतें, जिनसे वो तलब कर रहे हैं। वल मतलूब अज़्ज़ुबाबा बेमा सलब, और मतलूब से मुराद या मक्खी है जो उनसे छीन लेकर चले गई और जिससे वो हासिल नहीं कर सकते। यानी उन्होंने भी फरमाया कि यह आयत का ताल्लुक किससे है? बुतों से। आगे आइए तफसीर मदारिक के बाद ये तफसीर बैज़ावी, हज़रत इमाम बैज़ावी की बड़ी मशहूर और मारूफ कुरान की तफसीर है। उसकी तफसीर में वो आयत पहले ऊपर लिखी है, अंडरलाइन दिख रही है, या अय्युन्नासो दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लहू इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह। अब इसकी तफसीर में कहते हैं इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह, यानी अल्लाह को छोड़कर जिन्हें तुम पुकारते हो, यानी अल असनाम, यानी वो बुत है। वो कह रहे हैं कि जिनको पुकारा जा रहा है वो कौन है? अल्लाह के वली नहीं है, बल्कि कौन है? बुत है, वो बुत है। और आगे का ज़ौफ़त तालिब वल मतलूब आबिदुस सनम व माबूदुहु, कहते इससे मुराद बुत और उसके आबिद, उसके पुजारी है। अल्लाह के वली यहां मुराद नहीं है। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें।